لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد کی، اور آپ نے جو وحی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے، اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں۔ ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، ویل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے۔ کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، پھر لشکر سے نپٹ لیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی، حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجئے، اب آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی۔ اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈال دیں۔ بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔